تاللہ خدا کی قسم لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ خود اپنی قسم یاد فرماتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، تو شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے سجا کے پیش کر دیا، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات بیان کی، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کامیابی تو ہمارے لیے ہے۔ جس طرح کہ آج اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس قسم کے کفر میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کی ناقالی میں ہیں، جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک طرف ان لوگوں نے دین کے کاموں کی جناب ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، چینل کھولے ہوئے ہیں جہاں پر بے شرمی، بے حیائی، فحاشی، جھوٹ، چور بازاری، ساری چیزوں کو عام کیا ہوا۔ تو یہ دونوں ہاتھوں میں ان کے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی ہم تو دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی یہ دنیا کے معاملات ہیں اور انسان کو معتدل رہنا چاہیے، دین و دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں نافرمانی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو سمجھانے والے بھیجے، گزشتہ قوموں کی طرف بھی ہم نے بھیجے تھے، ان رسولوں نے ان کو بتایا تھا کہ برائی کے کام چھوڑ دو، جو تمہارے اچھے کام ہیں ان کو باقی رکھو۔ اور آج بھی ان لوگوں کو جو اس طرز پہ ہیں ان کو یہ میسیجز ملتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو ان کاموں کو، تو شیطان ان کے کاموں کو سجا کے پیش کرتا ہے ان کے لیے کہ نہیں نہیں تم تو بہت اچھا کر رہے ہو، بڑا زبردست کر رہے ہو، دین و دنیا ساتھ لے کے چل رہے ہو، تم معتدل مزاج ہو۔ انسان کو معتدل ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ جناب نیکیوں میں نکل گیا تو سب کچھ چھوڑ دیا، اب گناہوں میں نکل گیا تو ساری نیکیوں کو چھوڑ دیا۔ تم بہترین آدمیوں کے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو، عام لوگوں کا محاورہ ہے۔ تو شیطان کو بولتا تم بڑے اچھے راستے پہ ہو، تم بڑا پیارا کام کر رہے ہو، ہر سال حج کے لیے جاتے ہو، جب چاہتے ہو عمرے پہ چلے جاتے ہو، مزارات کے اوپر تم ٹائم گزارتے ہو، اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہو، اور ساتھ میں تم نے یہ سارے کے سارے تماشے رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے تو تمہارا چینل جو ہے وہ کوئی اسلامی لباس پہن لیتا ہے، اس کے اندر اکثر ٹائم میں تراویح چل رہی ہوتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر یہی چینل جو اپنا رنگ بدلتا ہے، اپنی اصلیت پہ آ جاتا پورے سال وہ دکھاتا رہتا ہے، تو شیطان ان سب کو سمجھ جاتا ہے بڑا اچھا کام، اور باقاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے کھلے دماغ کے لوگ ہیں، ہم تنگ ذہن نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کے لیے سجا کے ان کے اعمال سجا دیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، تو آج کے لوگ پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو پچھلی قوموں کی بات تھی۔ تو اللہ فرمایا وہ ولیہم اليوم، آج وہی ان کا رفیق ہے، آج ہی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج ان کا رفیق بھی شیطان ہی ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو فرمایا کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ارشاد ہوتا ہے اور جو ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ تم لوگوں پر روشن کر دو کہ جس بات میں وہ اختلاف کریں، لوگوں کا جس بات میں اختلاف ہے اس کو آپ روشن کر دیں۔ تو یہ کفار کے لیے خاص طور پر ہے کہ کفار آخرت کی باتوں کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب حقیقت بیان فرما دی، سب کچھ بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کو یہودیوں کی حالت بتا دی، عیسائیوں کو عیسائیوں کی حالت بتا دی، مشرکین کو جو دنیا میں کہیں بھی ہیں، بت پرستوں کو ان کی اصل حالت بتا دی کہ تم کیا کر رہے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم بلا وجہ اس میں اختلاف کر کے بیٹھے ہو۔ تو ان کے لیے تو یہ روشن بیان ہے۔ اختلاف، یہ غلط فہمی میں تم پڑے ہو، غلط فہمی ایسے دور ہو جائے گی قرآن سے۔ اور مومنین کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں بڑے جو نچوڑ ہوتے ہیں۔ تو پچھلے جو قرآن مجید، قرآن حمید میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی تھیں، قدرت کی نشانیاں آئی تھیں، جو پیغام آیا تھا، اور کفار کا منع کرنے کا ذکر آیا، دیگر باتوں کا ذکر آیا، تو ان سب کا نچوڑ اس رکوع میں بیان کیا کہ ان کی نافرمانیوں کی اور سرکشیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وجوہات بیان فرما دی، اور یعنی کفار یا بدکار لوگ جو اپنی برائیوں پہ اٹے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ فرما دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ سمجھ، اب خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں اس رکوع کا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا، ہم غلط نہیں ہیں اس لیے ہم تک عذاب نہیں آ رہا۔ تو آج ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی معاملات میں ہیں، دینی معاملات میں ہیں، یا دیگر لوگوں سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے